عورتوں کے ذریعے فساد پھیلانا، یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے. بے شک بے پردہ عورت زیب و زینت کے ساتھ بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے. ابلیس پر اللہ کی لعنت. ایسی عورت ابلیس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا حصہ ہوتی، یعنی ابلیس کے لشکروں کا ایک بڑا حصہ جو انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں سے وہ خواتین بھی جو متبرجات ہیں، تو وہ ان کو استعمال کرتا ہے فساد اور گھٹیا پن عام کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا المرأۃ عورۃ، عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، یعنی عورت کو چھپ کے رہنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اپنی زیب و زینت کو چھپانا چاہیے. پھر جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس میں بڑی امید رکھتا ہے اور اس پر مسلط ہو جاتا ہے. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں بھیجا اللہ نے کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ نہ وہ امن میں آیا کہ ہلاک کر دیا جائے اس کو عورتوں کی وجہ سے، یعنی اس کی قوم پر عورتوں کی وجہ سے ہلاکت نہ آ جائے. ہر نبی کو یہ خوف رہا. عورتوں کے فتنے میں سے سب سے بڑا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، یعنی بہت مزے کی چیز ہے. وان اللہ عز وجل مستخلفکم فیہا، اور بے شک اللہ عز وجل تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے، یعنی تم بھی اپنا حصہ یہاں پاؤ گے. لینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یعنی ہر انسان کو ایک وقت دیا جاتا ہے، زندگی کا ایک مہلت دی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. پھر فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، پس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، بچ کے رہو. فإن اول فتنة بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ کانت فی النساء، وہ عورتوں میں ہوا. یعنی مردوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ عورت کے معاملے میں محتاط رہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک اچھے بھلے عقل مند انسان کی مت مار دیتی ہے. اور ایسا کئی کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے بھلے خوشحال گھرانے ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے جب کوئی دوسری عورت بیچ میں آ جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نہ تھا کفر ان کا جو پہلے گزرے مگر عورتوں کی طرف سے، اور وہ عورتوں کی طرف سے ہی ہوگا، یعنی آئندہ بھی اسی جانب سے فتنہ اٹھے گا. حسان بن عطیہ نے کہا، نہیں شامت لائی گئی کسی قوم کی کبھی مگر ان کی عورتوں کی جانب سے. یعنی کسی بھی امت میں جب کوئی فتنہ پھوٹا تو اس کا سبب عورتیں بنی. اور عورتوں میں سے ہر عورت کی بات نہیں یہاں کی جا رہی، یاد رکھیے، یہاں ان عورتوں کی بات ہے جو مردوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں اپنی زیب و زینت، اپنے تبرج کے ساتھ. یعنی جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لباس، میک اپ یا جیولری یا جو کچھ بھی جس میں نیت یا ارادہ یا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ مردوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، یعنی خود بھی مائل ہوں اور ان کو بھی، مردوں کو بھی مائل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی اور تکبر سے چلتی ہیں. یعنی خاص طور پہ ایسی اکڑ والی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس کا ذکر یہاں کیا. پھر شوہر کی غیر موجودگی میں زیب و زینت کرنا، یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا ہے یا شوہر ہے نہیں، کسی اور ملک میں ہے، اور پھر ایسی عورت یعنی بند سنور کے نکلے تاکہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اور مردوں کو بھی پتا ہو کہ اس عورت کا ہسبینڈ یہاں نہیں ہے، اور اس طرح وہ اس کو برگلا لے، تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرے کے سفر میں تھے عمرو بن العاص کے ساتھ، تو ہم مرو زہران نامی جگہ پر پہنچے تو ایک عورت اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی. ہودج یعنی جیسے پالان وہ ہوتا ہے نا، پالکی اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا ہوا تھا باہر نکال کے، خود اندر تھی اور ہاتھ باہر نکالا ہوا تھا. عمرو بن العاص راستے سے ہٹ گئے اور ایک اور طرف کو چل پڑے گھاٹی میں. ہم بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے چند کبے دیکھے جن میں ایک سفید کبا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کبوں کی جماعت میں اس کبے کی طرح ہوگی، یعنی کم. حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں ہاتھوں میں سجاوٹ اور انگوٹھیاں تھیں اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہودج سے باہر رکھے ہوئے تھے، دکھاوا کرنے کے لیے باہر نکالے ہوئے تھے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کسی موقع پر آپ نے کسی شادی یا کسی وجہ سے اوپر مہندی یا زیب و زینت یا نماز نہیں پڑھنی تو نیل پالش اور لگائی ہوئی ہے، تو پھر بازار جا کر ان ہاتھوں کو بہت نمایاں نہیں کرے بلکہ ان کو سمیٹ کر رکھے تاکہ وہ دوسرے مردوں کے لیے زینت کا باعث نہ بنے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زینت کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے۔ تبرج نام ہی اسی کا ہے کہ زینت یعنی اپنی بیوٹی کو شو کیا جائے، ظاہر کیا جائے، یعنی جو خود بخود ظاہر ہو جاتی وہ اور چیز ہے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دوسروں کے نوٹس میں آئے۔ خصوصاً یہاں اس حدیث میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ بالوں کو اوپر نمایاں کرنا، اس کے بارے میں علامہ البانی سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا بال اپنی گردن اور سر کے پیچھے اکٹھا کرنے کی شکل کا کیا حکم ہے، خصوصاً جب وہ اوپر کر لیں یا اس کو گول بنا لیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہ یہی تھا کہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے، یعنی اگر آپ نے بال لپیٹے بھی ہیں اور وہ نیچے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ الگ سے نظر نہ آئے سر کے باہر، اس کو ناپسندیدہ کیا گیا، کیونکہ وہ حدیث میں اس کو شیطان کی بیٹھک قرار دیا گیا۔